بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ پیج نمبر 32 تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم، یعنی آج کے سبق میں ہم جزم کو پڑھیں گے، جزم کی مشق کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو جب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو یا تو وہاں جزم ہوتا ہے یا تو تشدید ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم جزم کو پڑھیں گے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تشدید کو پڑھیں گے۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ ہم ہجے بھی پڑھیں گے اور رواں بھی پڑھیں گے، تاکہ جن لوگوں کو ہجے کر کے بھی قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے وہ آسانی سے قرآن پڑھ سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو، دیکھو جزم اس طرح ہوتا ہے، یہاں دیکھیے جزم کی علامت، اس کی پہچان یہاں بتا دی گئی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں دو اصول ہمیں سمجھنا ہے، ایک تو جزم والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ابھی ہم پڑھ کر دیکھیں گے۔ دوسرا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری، تج ری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر و، تق و۔ یہاں دیکھیے یا نہیں پڑھی جائے گی، اس طرح قرآن میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یا رسم الخط ہے، یعنی لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ہو گیا تق و، واو پر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغ نی، نون کو بھی کھینچیں گے، یا مدہ ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، راتا زبر رت، نوشی رت۔ را پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، روفی عت، روفی عت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا، لام زیر لی، ینقلی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلیبو۔ لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، لیس۔ سین کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ یہاں زبر ہے، زبر اور زیر جیسے یہاں لام پر ہے اور پیش جیسے با پر ہے، ان تینوں کو ہمیشہ جلدی پڑھتے ہیں، کہیں بھی آئے، کسی بھی حرف پر آئے۔ ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھ لیا ہے۔ ہا پیش حو، شین زیر شی، حوشی۔ راتا زبر رت، حوشی رت، حوشی رت۔ یہاں بھی دیکھیے ہا پر پیش ہے اور شین کے نیچے زیر ہے، تو دونوں کو جلدی پڑھیں گے۔ حوشی، حوشی، حوشی۔ اس طرح غلط ہو جائے گا، یہ کھینچ کر پڑھنا غلط ہے۔ تو اب یہ ہو گیا حشیرت، حشیرت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم پیش مو، یعلم، یعلم۔ سین پیش سو، تا زیر طی، سطی، سطی۔ حتا زبر حت، سطیحت، سطیحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یووس، یووس۔ واو زیر وی،
युवस्वी, या को जल्दी और वाव को भी जल्दी, युवस्वी, सीन पेश सु, युवस्वी सु, सीन को भी जल्दी, हाँ क्योंकि इस पर पेश है, या पर भी पेश है और वाव पर ज़ेर है, तो इन तीनों हर्फ को जल्दी ही पढ़ेंगे। युवस्विसु, युवस्विसु, ये लफ्ज़ कुरान करीम में सूरह नास यानी आखिरी सूरत जो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है उसमें आया है। लोग इसको सही से कह नहीं पाते, तो ये सही लफ्ज़ क्या है? युवस्विसु, युवस्विसु। यासीन पेश युस, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस क़ौ, नून ज़बर न, युस क़ौ न, युस क़ौ न, यहाँ खूब क़ाफ निकालेंगे। तो अब हमने 3 लाइन हिज्जे करके पढ़ा। यहाँ देखिए जीम पर जज़्म है और हमने ऊपर पढ़ा था जज़्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जीम पर जज़्म है तो हमने जीम को ता से मिलाकर पढ़ा, ता जीम ज़बर तज। इसी तरह या पर जज़्म है, इसको हमने रा से मिलाकर पढ़ा। यहाँ क़ाफ पर जज़्म है इसलिए हमने ता से मिलाकर पढ़ा। यहाँ गैन पर जज़्म है तो हमने इसको या से, पिछले वाले हर्फ यानी पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा, या से। यहाँ भी या पर जज़्म है तो हमने उसको उससे पहले वाले हर्फ यानी नून से मिलाकर पढ़ा। यहाँ ता पर जज़्म है, इसको हमने रा से मिलाकर पढ़ा। इस तरह आप हर जगह देख सकते हैं। यहाँ ता पर जज़्म है, इनको आइन से मिलाकर पढ़ा। नून पर जज़्म है, हमने या से मिलाकर पढ़ा। यहाँ या पर जज़्म है, हमने लाम से मिलाकर पढ़ा। यहाँ ता पर जज़्म है, हमने रा से मिलाकर पढ़ा। यहाँ आइन पर जज़्म है, हमने या से मिलाकर पढ़ा। यहाँ ता पर जज़्म है, हमने उसको पिछले वाले हर्फ यानी हा से मिलाकर पढ़ा। यहाँ सीन पर जज़्म है, हमने इसको वाव से मिलाकर पढ़ा। यहाँ सीन पर जज़्म है, हमने इसको या से मिलाकर पढ़ा। यहाँ वाव पर जज़्म है, हमने इसको क़ाफ से मिलाकर पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपने जज़्म को किस तरह पढ़ना है बखूबी और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमने हिज्जे करके पढ़ा था। अब इसको एक मरतबा रवानी के साथ पढ़ देता हूँ ताकि और अच्छी तरीक़े से याद हो जाए, समझ आ जाए। तजरी, तजरी, तक़वा, तक़वा, युग़नी, युग़नी, खूब गैन निकालें। नुशीरत, यहाँ खूब शीन निकाले, नुशीरत। रुफ़ीअत, यहाँ खूब आइन निकाले, जैसे रुफ़ीअत। यंक़लिबु, यहाँ खूब क़ाफ निकाले, यंक़लिबु। लैस, हुशीरत, यहाँ खूब शीन निकालें, हुशीरत। यअलमु, यहाँ खूब आइन निकाले, यअलमु। सुतीहत, ये ता है, एक होता है अलिफ बा ता, तो अलिफ बा ता वाला वो नॉर्मल निकलता है, ये ता, ये ता। और ये है ता, मुँह भर की आवाज़ निकलेगी। सुतीहत, युवस्विसु, युवस्विसु, युस्क़ौन। अब आगे हम रवां पढ़ेंगे, लेकिन ठहर ठहर कर पढ़ूँगा ताकि आपको याद हो जाए, आप परेशान ना हो। इस तरह आप मुकम्मल वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। अच्छी तरीक़े से आपको समझ आ जाएगा और कुरान पढ़ना भी आ जाएगा। इसमें देखिए कैसे हम अल्फाज को रवानी के साथ अगर हमें पढ़ना है बग़ैर हिज्जे करके तो उसको कैसे पढ़ेंगे। व अलक़त, व अलक़त, व अलक़त। अफ़ला, अफ़ला। यअलमु, अफ़ला यअलमु। इज़ा बुअसिर, इज़ा बुअसिर। फ़अल्हमहा, ये थोड़ा लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, इसको मैं हिज्जे कर दूँ। फ़ा ज़बर फ़, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़अल।
ہا زبر ہا یہ ہا ہے، فَأَلْهَ فَأَلْهَ میم زبر م فَأَلْهَمَ ہا الف زبر ہا فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا واو کو کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، ہا کو بھی کھینچیں گے، وَتَقْوَاهَا یہاں قاف بھی نکالیں گے، علم علم نشرح یہاں خوب شین نکالیں، یہاں ہا نکالیں، علم نشرح لک لک صدرک یہاں چھوٹا کاف ہے، دونوں جگہ نارمل کاف نکلتا ہے، صدرک حل اتاک اتاک حمزہ ہے، ہا لام زبر حل پھر حمزہ زبر حل حل تا کھڑا زبر تا حل اتا کاف زبر کا حل اتاک فلہم فلہم اجر غیر ممنون میم میم زبر ممنون یہاں تک ہم نے یہ جزم کی مشق کر لی، یہ جزم کی مشق تھی، یعنی جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے بتایا تھا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لام ہے اس کو حمزہ سے ملائیں گے، تا ہے قاف سے ملائیں گے، عین ہے یا سے ملائیں گے، یہ والی عین ہے اس کو پہلے والے حرف یعنی با سے ملائیں گے، یہاں لام ہے اس کو حمزہ سے ملائیں گے، اس طرح واو کو جیم سے ملائیں گے، یہاں قاف کو تا سے ملا کر پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، شین کو نون سے ملائیں گے، ہا کو را سے ملائیں گے، یہاں دال ساکن ہے اس کو صاد سے ملائیں گے، یہاں لام ہے جزم ہے اس کو ہا سے ملائیں گے، اس طرح میم کو ہا سے ملائیں گے، جیم کو حمزہ سے ملائیں گے، یا کو غین سے ملائیں گے، میم کو میم سے ملائیں گے، واو کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ تو ہم نے جزم کی مشق کر لی۔ اب ایک لائن ہے، ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا تھا، اب دیکھ لیں اس کو بھی، پھر ہم نیچے پڑھیں گے۔ یہ پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، قرآن میں اس طرح حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے، جیسے پہلا ہی پارہ ہے اسے سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، یعنی شروعات ہی میں یؤمنون لفظ آیا ہے، تو وہاں بھی حمزہ ہی ہے، حمزہ ساکن، اس کو کیسے پڑھیں گے یہاں ہم سیکھیں گے اس کو۔ تو یہاں دیکھیے حمزہ ساکن ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، کیسے ہجے کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اق را را، اس طرح اقرا سیدھا سیدھا نارمل نہیں پڑھیں گے بلکہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اقرا اقرا، یہاں تا اس کے بعد حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں بھی جھٹکا دیں گے، تا حمزہ زبر تا، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو نون زبر ن، تا تو ن، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی، یہاں بھی جھٹکا ہوگا، یا تی، کاف زبر کا، یا تی کا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر ن، یا مرون۔ تو یہاں تو حمزہ علامت کے طور پر بنا دیا گیا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح حمزہ نہیں لکھا ہوتا، یعنی الف رہے گا اس پر جزم بنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، حمزہ اس طرح نہیں لکھا ہوگا قرآن میں، تو یہاں تو پہچان کے لیے بنایا گیا ہے، باقی الف ہوگا اس پر جزم ہوگا، جیسے یہاں الف ہے اس کے نیچے دیکھیں اس کے اوپر، یہاں الف ہے اس کے اوپر دیکھیے جزم بنا ہوا، یہ جو جزم ہے یہ الف کا جزم ہے، یہاں جو بنا ہوا ہے یہ الف کا جزم ہے، یہاں جو جزم ہے یہ بھی الف کا ہے، یہاں جو جزم ہے یہ بھی الف کا ہے، تو قرآن میں صرف جزم لکھا ہوا ہوگا،
الف کے ساتھ، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے کے ساتھ۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر دیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ دیں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہمیں سپورٹ ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔